نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه التوجيه والارشاد page 669. وقال الله تعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة إلا قلیل. O you who have believed, what is the matter with you that when you are told to go forth in the cause of Allah, you adhere heavily to the earth? Are you satisfied with the life of this world rather than the hereafter? And what is the enjoyment of worldly life compared to the hereafter except a very little? یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم الی الارض تو بہت بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی بیٹھ ہی جاتے ہو، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے ہو، تمہارا دل دنیا میں ہی لگ گیا ہے، من الآخرت آخرت سے یا آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو بھول کر. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، تو نہیں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی مل جائے، جتنی بھی نعمتیں، آسائشیں، راحتیں، آخرت کی نعمتوں، راحتوں اور آسائشوں کے مقابلے میں وہ بہت ہی کم ہے. اس لیے کیوں کر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے انسان کو اپنی بہت سی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی راحت، نیند، آرام، اپنا بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تو جب انسان اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر وہ دنیا کے راحت و آرام پر ہی راضی ہو گیا اور آخرت کو بھول گیا. یہ آیت جو ہے یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ توبہ میں بہت سی آیات غزوہ تبوک سے متعلق ہیں، اور غزوہ تبوک ایک بہت مشکل غزوہ تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے پکارا تھا، اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، زاد راہ بھی بہت کم تھا، حالات تنگ تھے، معیشت بھی بہت تنگ تھی، یعنی بیرونی حالات سارے کے سارے ناموافق تھے، ناسازگار تھے. جیسے آج کل موسم بہت ناسازگار ہو گیا ہے، تو اس ناسازگاری کی بنا پر نکلنا ایک مشکل کام لگتا ہے. ہم سب اس کو اچھی طرح امیجن کر سکتے ہیں، یہاں سخت سردی اور وہاں شدید ترین گرمی. تو بعض مسلمانوں کے لیے اس سخت گرمی کے موسم میں نکلنا، اور ایسے موسم میں کہ جب ان کے باغات پکے ہوئے تھے کھجوروں کے، ایک بہت ہی مشکل کام تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نہیں جانتے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے، ایمان تم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. اور جس شخص کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی پکار ہے، پھر وہ نکلنے میں دیر نہیں لگاتا، وہ اللہ کی رضا کی طرف دوڑ پڑتا ہے، چاہے وہ کام آسان ہوتا ہے یا وہ مشکل ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے یا مہنگا ہوتا ہے. انسان اپنے دین کی مدد اور اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کے دفاع کے لیے دوڑ پڑتا ہے، ہر قربانی کر لیتا ہے. تو اسی کانٹیکس میں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتے. جب تم سے کہا گیا کہ نکلو
تو تم بیٹھ گئے، یعنی تم سست ہو گئے. بیٹھتا کب ہے انسان؟ عام حالات میں بھی انسان بیٹھتا اس وقت ہے جب اس کو کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، تو سکون کے لیے بیٹھتا ہے. یعنی تم صرف راحت اور سکون کی تلاش میں ہو اس دنیا میں، دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں. حالانکہ آخرت کی راحت اور سکون تو دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو یہ دراصل ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم بڑے مقصد کے لیے کام کرو، بڑے انعام کے لیے کام کرو، بڑی خوشی پانے کے لیے کوشش کرو. اور اگر انسان کے سامنے وہ بڑی آخرت ہو تو دنیا میں ہر طرح کی قربانی کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں پھر مال خرچ کرنا، اپنا وقت لگانا، پھر یہ ایک خوشائند کام ہو جاتا ہے. خواہ بظاہر نفس پر بہت بھاری ہو، جسم پر بہت بھاری ہو، انسان کی خواہشات کے برعکس ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان سوچتا ہے کہ زندگی تو تھوڑی سی ہے، چند دن ہی کی تو بات ہے، تھوڑے دن اگر محنت کر لیں گے تو آئندہ کامیابی ہی کامیابی ہے. اور پھر انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، ہم اپنے حالات سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور مختلف چیزیں ہمیں سستی میں مبتلا کر دیتی ہیں. کبھی بارش، کبھی برف، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی اپنی جسمانی صحت، کبھی طبیعت، کبھی دل کی بدلتی ہوئی حالت، کبھی لوگوں کی باتیں، بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں چاہتا اور قربانی نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے کہا گیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہاں جتنی بھی نعمتیں اکٹھی کر لو گے وہاں تو کچھ بھی نہیں بنے گا، وہاں یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. لیکن اگر آج تم نے قربانی کر لی تو کل تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں جمع ہو جائیں گی اور وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کی تمہارے نفس تمنا کریں گے، جو تمہاری آنکھوں کی لذت کے سامان ہوں گے، جو تمہاری تمام تر خواہشات کی تکمیل کی جگہ ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر پورا یقین ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان قرار پکڑ چکا ہوتا ہے، صرف وہی انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہی دنیا کو قربان کر سکتا ہے، اور ایسا ہی شخص عقل مند ہوتا ہے. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، یہ کام کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا بہت ضروری. یا تو میں اندر سے اتنی اسٹرانگ ہوں کہ باہر کی کوئی بھی مشکل اور پریشانی مجھے کمزور نہ کر پائے اور میں اللہ کا کام کر لوں، اور یا پھر اگر میں اندر سے کمزور ہوں تو میرے آس پاس کے ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو مجھے چلا لیں. لیکن دونوں طرف سے اگر لوزر ہے بندہ تو پھر تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آیات خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں غزوہ تبوک کے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کی اتنی تفصیل، ایک پوری سورت اس کے گرد گھومتی ہے. یعنی سورت توبہ طویل سورتوں میں سے ہے اور اس میں آخر تک آپ دیکھیں تو اسی غزوے سے متعلق ہی کچھ اسباق اور تبصرہ اور مختلف لوگوں کے حالات. تو آخر کیوں؟ اور پھر یہ سورت آخری صورتوں میں سے ہے، یعنی قرآن مجید کے اس حصے میں سے ہے جو آخری حصے میں نازل ہوا، کیونکہ غزوہ تبوک جو تھا وہ بذات خود ایک آخری غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی، جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی تھی. تو اس سارے واقعے کو قرآن میں کیوں بیان کیا گیا اور اتنی تفصیل سے کیوں؟ اور قرآن مجید ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور ہر دور کے لیے اور ہر ماحول کے لیے کتاب ہدایت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا آسان کاموں میں سے نہیں ہے، اس میں ضرور رکاوٹیں آتی ہیں، اندر سے بھی آتی ہیں، باہر سے بھی آتی ہیں، کبھی ماحول کی، کبھی موسم کی. اور یہاں آپ دیکھیں کہ معیشت کی بھی تھی مشکل اور دوسری طرف موسم کی مشکل بھی تھی، دونوں طرح کی تھی. اور یہی دو چیزیں بہت بڑے فیکٹر ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کسی بھی کام کرنے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہاں، دنیا کے لیے انسان کے اندر پھر موٹیویشن ہوتی ہے
کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے اگر میں نے کام نہیں کیا تو میں کھاؤں گا کہاں سے. تو حالات جیسے بھی ہوں، طبیعت کیسی بھی ہو، موڈ کیسا بھی ہو، انسان نکل پڑتا ہے. لیکن آخرت چونکہ بعد کا معاملہ ہے نا، کل کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے انسان پھر سستی کر جاتا ہے. اچھا پھر دیکھیں گے، بعد میں کچھ اور کر لیں گے. اور بھی تو بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں اور کیے جا سکتے ہیں. انسان اپنے آپ کو تعویلوں سے ٹلا دیتا ہے. ہمارا یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کہیں بھی اللہ نے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا. ہم یہاں اس ملک میں بھی آئے تو کوئی نہ کوئی ایسا ساتھی یا کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت سامنے آتی رہی جس نے اللہ کی طرف بلایا، اور جو جڑنا چاہتے تھے وہ ان سے جڑے، چاہے وہ کم ہی تعداد میں ہو، لیکن ایک کام جو ہے کرنے کا اللہ کی دعوت کا وہ چلتا رہا. بالکل. تو ایسے ہی اب یہ کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً سستی کا مقابلہ کر سکیں گے. بالکل. کیونکہ ایک ہے ذاتی کاموں کے لیے نکلنا، اور یہاں ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا. ذاتی کاموں کے لیے تو انسان کو مجبوراً نکلنا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کام کے لیے ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی، ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے. لیکن بعض حالات میں ضروری بھی ہوتا ہے. وقال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. O you who have believed, do not take your fathers or your brothers as allies if they have preferred disbelief over belief. And whoever does so among you, then it is those who are the wrongdoers. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، مت تم بناؤ اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، مددگار، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ تم اپنی محبت اور دوستی ان لوگوں کے ساتھ رکھو کہ جو تمہیں اللہ کے راستے میں بڑھنے میں مدد دیں، اللہ کی اطاعت میں. اور ان لوگوں کو، چاہے وہ قریب ترین ہی کیوں نہیں تمہارے، چاہے تمہارے والدین ہیں یا تمہارے بہن بھائی ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا کہ ایک موٹیویشن اندر سے ہوتی ہے اور ایک موٹیویشن باہر سے ہوتی ہے. اندر کی موٹیویشن کبھی کم پڑتی ہے تو جو باہر کی موٹیویشن ہوتی ہے کمپنی کی صورت میں، دوستی کی شکل میں، تعلقات کی شکل میں، وہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے. اگر انسان کی محبت اور تعلق ایسے لوگوں سے زیادہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں، چاہے وہ عبادت کا کام ہو یا اطاعت کا یا دعوت کا، جو بھی، اس میں اگر وہ رکاوٹ بن رہے ہوں تو پھر وہ انسان کے ایمان کے لیے خطرناک چیز ہے. تو اس لیے خون کے رشتوں تک میں بھی فرق ڈال دیا گیا کہ اگر ایمان ان کی پرائرٹی نہیں تو پھر ان کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھو. ایک فطری سی بات ہے کہ انسان اپنے خون کے رشتوں سے دلی تعلق رکھتا ہے، لیکن یہاں بھی چاہے اپنے ہی رشتے دار کیوں نہ ہو، ان سے بھی گہری محبت کا تعلق ایمان اور دین کی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے، ورنہ وہ تمہیں بھی اس راستے سے پھیر کے لے جائیں گے. کیونکہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان سے دوستی کرے گا تو پھر وہ ظالم ہوں گے، کیونکہ وہ خود اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں تو تمہیں بھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر اکسائیں گے، اسی پہ مدد دیں گے. اور اگر تم اس سے ہٹ کر چلنا چاہو گے تو تمہارے لیے وہ تعاون نہیں ہوگا. تو اس میں جو بات کر دی گئی وہ یہی ہے کہ کسی کو بھی دین، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبت یا دلی تعلق کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر کسی سے بھی دلی تعلق ہے تو انہی بنیادوں پر ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، دین کی خاطر ہونا چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے سے ہونا چاہیے.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. استاذہ یہ آبا اور اخوان جو ہیں یعنی ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، تو کیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے گزارا کیا جا سکتا ہے وداؤٹ دلی تعلق؟ جی وہ تو گزارے میں تو کوئی منع نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ابو طالب کے ساتھ نہیں رہے تھے؟ یا اور اسی طرح یعنی ابو العاص جو آپ کے داماد تھے وہ بہت آخر میں مسلمان ہوئے ہیں. تو رشتہ داری کو نہیں کاٹنا، تعلق ختم نہیں کرنا، لیکن دلی تعلق جو ہے وہ ایمان والوں سے ہی ہوگا. انفلوئنس نہیں لینا ان سے، کیونکہ یہ اپنی طرف کھینچ لے جائیں گے. ورنہ حسن سلوک تو سب کے ساتھ ہوگا، انسانیت کی بنیاد پر اور خون کے رشتوں کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر. تعلق سے منع نہیں کیا جا رہا، یہاں ولایت سے منع کیا جا رہا ہے. ولی ہی سے لفظ مولا ہے، یعنی وہ دلی تعلق، گہری دوستی اور محبت کا وہ تعلق جو انسان کے پھر اعمال پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، جن کی خاطر انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے، یعنی جن کے انفلوئنس میں آ کر انسان اپنے دین پر کمپرومائز کرنے لگتا ہے. Ustaza, especially in India, many of the Hindu girls who got converted and who get into marriages with Muslim boys, when they are having a good relationship with their parents and with their siblings, and when they have children, and when these children go, and when they see all that is taking place in the relatives' houses, the children are very confused. Adults, at least they know what is right and what is wrong. And when the children, they meet their cousins and they see their grandparents do something and they respect their grandparents, but they get influenced a lot. Yes. کل یا پرسوں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میری مدر جو ہے وہ مسلم نہیں ہے اور اب میرے بیٹے کو وہ چرچ لے جانا چاہتی ہیں کرسمس پہ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ مجھے اپنی امی کا دل توڑنا اچھا نہیں لگ رہا. آپ دیکھیں کہ ایک امپریشنیبل ایج ہوتی ہے کہ جس میں بچے جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ امپریشنز ان کے اندر رہ جاتے ہیں اور اس سے وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ پھر آئیڈیالائز بھی کبھی کرنے لگتے ہیں اور کبھی آ کے ان کو امیٹیٹ بھی کرنے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو ہر انسان کے اندر ایک کرائیٹیریا اللہ نے رکھ دیا کہ جہاں کہیں جس انسان سے مل کر، جس ماحول میں جا کر، جس جگہ پر آپ کا ایمان نیچے جانے لگے اور دنیا کی محبت بڑھنے لگے تو آپ سمجھیں کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی. السلام علیکم استاذہ. یہ نگہت کی بات سے میں کنٹینیو کرتی ہوں. ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر تھے انڈیا میں، تو اس نے ہندو لڑکی سے شادی کی. اب وہ ہندو لڑکی سے شادی تو کی، اس کے بعد میں اس کے 2 بچے ہیں، اور جب بچے جوان ہو گئے لیکن ددیال کا انفلوئنس نہیں آیا، کیونکہ ددیال والوں نے محنت ہی نہیں کی مسلمانوں نے، اور پھر وہ سارا مطلب ماحول ان کا بچوں کا ننیال کی طرف گیا. سنا ہے کہ وہ دیوالی میں بھی جاتے ہیں بتوں کے جیسے وہ جاتی ہے اس کی ماں یا مطلب وہ، اور پھر بالکل زندگی انہوں نے ایسی مطلب جا کر پوچھا گیا تو بولنے لگے اتنے بچے وہ ہو گئے کنفیوز ہیں، اور پھر وہ سارا ان کا ہندوز پر پہ ہی زیادہ وہ ہے. تو بات صحیح ہے کہ ہم لوگ اگر وہ لڑکی کوئی آتی ہے تو ہم اپنا وہ نہیں دیتے ہیں نا، اپنا دین برابر ان تک پہنچاتے نہیں ہیں، اور ان کے بچے پھر لاسٹ ہو جاتے ہیں. وقال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آیت سجدہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر جھک کر لے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، خیر و بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کامیابی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے رکوع کی بات ہے، پھر سجدے کی بات ہے، اور پھر عمومی عبادت کی بات ہے. تو یہاں بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں،
اور اس میں خاص طور پر رکوع اور سجود کا، کیونکہ پوری نماز کے اندر ان دو ایکشنز کی خاص فضیلت اور اہمیت ہے. یعنی اگر آپ صرف کھڑے ہو جائیں اور صرف بیٹھ جائیں اور تشہد میں، اور یہ دو چیزیں بیچ میں نہ ہوں، تو کیا نماز ہو؟ ایسی نمازیں تو اور بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جس میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے ہی نماز ہو جاتی ہے ان کی، یعنی رکوع سجدے کے بغیر. تو اس لیے یہ کہنے کی بجائے کہ اقیم الصلاۃ، یہاں کیا کہا گیا؟ رکوع اور سجدہ کرو. اور ایک اور بات یہ کہ رکوع اور سجدہ اگر صحیح طریقے پر ہو، قیام تو سب نے کھڑے ہونا، کھڑے ہی ہو گئے بس ٹھیک ہے، اس میں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن رکوع اگر پراپر نہیں ہوتا اور سجدہ اگر ٹھیک سے نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا جو لطف ہے یا اس کا جو دل پر گہرا اثر ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا. جو اصل لطف آپ کو آتا ہے وہ سجدے میں جا کر آتا ہے. اور عبادت جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انسان کے، اور دلوں کے غم کا علاج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں ہمارے رب نے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے ہوں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں، اس کی عبادت کے لیے اخلاص برتیں، اور پھر عمومی طور پر باقی بھی سب اچھے اچھے کام کریں. ہاں دیکھیے کہ درمیان میں وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ہے، ایک طرف وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ہے جو عمومی خیر ہے، اور دوسری طرف رکوع اور سجدے کی بات ہے. یعنی اگر ایک ترازو لیا جائے، عبادت کو اگر ایک ترازو میں رکھا جائے تو رکوع اور سجود یا نماز ایک طرف اور باقی سارے کام ایک طرف ہے. کیونکہ ایک حدیث کے مطابق جس کی نماز نہیں تو پھر باقی نیکیاں بھی ضائع ہونے کا احتمال ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے حدیث کا، کیونکہ پہلا سوال تو نمازی کے بارے میں، اگر وہ ٹھیک نہیں تو پھر باقی کیا ٹھیک ہے، اور جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن عموماً جو شخص عمومی طور پہ نیک کام کر رہا ہو، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو ہماری ہمدردیاں ہوتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے، انسانی ہمدردی ہر ایک سے ہونی چاہیے، اور ہمدردی اور خیر خواہی نماز نہ پڑھنے والے سے بھی ہونی چاہیے، مگر وہ کیسی ہمدردی کہ اسے ہم نماز کی طرف لے آئیں. لیکن یہ سوچنا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ درست بات نہ ہوگی، کیونکہ یہاں فلاح کا تعلق ان سارے کاموں کے ساتھ ہے. بڑی جامع سی آیت ہے یہ، اور یہ تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو اور اپنی پسندیدہ منزل اور مقام تک پہنچنا چاہتے ہو اور ہر طرح کے ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو اور اس کے بندوں کے فائدوں کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرو. یہ دو ہی چیزوں کا مطالبہ ہے، خالق کی اطاعت اور عبادت بھی، اور دوسری طرف بندوں کی خدمت. خالق کی عبادت اور بندوں کی خدمت، یہی راستہ ہے سعادت کا، کامیابی کا، فلاح کا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. السلام علیکم. جیسے یہ نا کہ ایک عبادت ہے وہ ہمیں سکون دیتی ہے، اور جب ہم وفعل الخیر کہتے ہیں تو دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو میں نے وہ کل کاٹا خربوزہ، تو خربوزے کے بیچ میں سے اتنے سارے بیج نکلے ایک خربوزے میں سے. تو میں نے سوچا کہ جیسے بندہ ہوتا ہے اور اس میں سے اگر وہ خیر کے کام کرے تو کتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا. ہر بیج کے اندر صلاحیت ہے ایک پورا پودا بننے کی، اور اس پودے کے اندر صلاحیت ہے کئی خربوزے پیدا کرنے کی. تو اگر 100 بیج ہیں اس کے اندر اور وہ سارے کے سارے زمین میں چلے جائیں تو کتنی خیر پھوٹے گی اس سے. لیکن رائٹ پلیس پر ہوں گے تو تبھی. ایسے ہی پھر خود غرض ہو گئے نا ہم کہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پہنچانا نہیں چاہتے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ورکعوا اور واسجدوا، یعنی یہ رکوع اور سجود میں اگر مکمل خشوع اور یعنی اس کی فزیکل حالت بھی اور اس کی روحانی حالت بھی، اگر ہم چیزوں کو درست رکھیں تو جو وفعلوا الخیر والا کام ہے نا، اس میں اخلاص رکھا جا سکتا ہے. اخلاص آتا ہے بالکل. ورنہ اخلاص جاتا رہتا ہے، اس طرح ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کاموں میں سے اخلاص نکل جاتا ہے نماز کی صحیح نہ ہونے. اصل میں بار بار اللہ تعالیٰ جو نماز کی طرف بلاتے ہیں اور بار بار پلٹ کے اس کی طرف جاتے ہیں، وہ پھر ہمیں یہی سبق سکھا کے بھیجتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. اور پھر اگر غلطی کر لیتے ہیں تو پھر آ کے توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف ہوتے ہیں. وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا.
O you who have believed, remember Allah with much remembrance, and exalt Him morning and afternoon. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ذکر کثیر، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور خاص طور پر وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو. یہ تسبیح نماز بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ذکر ہے، یعنی عمومی ذکر کی بات ہے پہلے حصے میں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی ہر طرح کا ذکر، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو یا قرآن مجید کی شکل میں ہو، اس کی تلاوت ہو یا اس کا پڑھنا اور سمجھنا ہو. اس وقت بھی ہم ذکر کی حالت میں ہی ہیں، یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح چاہے دعا ہو، چاہے تسبیحات ہوں، اور پھر سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح. اور اس میں خصوصاً صبح شام کے اذکار الصباح والمساء، پانچوں نمازوں کے بعد کے جو اوراد ہیں، یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھنا چاہیے. کبھی دل میں وہ اس کو پکارتا ہے، کبھی زبان سے، اچھے حال ہوں تب بھی، تکلیف دہ حالت میں ہو تب بھی، تندرست ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی. اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی ذکر ہے. یعنی اللہ کا ذکر کرو. تو اس وقت مثلاً میں اگر پڑھا رہی ہوں تو یہ بھی کیا کر رہی ہوں؟ اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. تو لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف بلانا، اللہ کی معرفت کی دعوت دینا، اور خیر کے کاموں میں مدد دینا، اپنی زبان کو تکلیف دہ چیزوں سے روک کے رکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور سبحوا، تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو پاک قرار دینا. اب دیکھیے، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف دل میں شکوے آ جاتے ہیں نا، یہ تسبیح کے خلاف ہیں. سمجھ آئی؟ یہ تسبیح کے خلاف ہیں. کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے نا جو ہمیں سخت ناپسند ہے، یا کوئی بھی چیز، اس وقت بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم اس پر راضی. پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی نا کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہمارا ریئیکشن 4 طرح کا ہوتا ہے. اس میں ایک تو جزا فضا کا ہوتا ہے، رونا دھونا، شکوے شکایات، دوسرا صبر کا ہوتا ہے، اور تیسرا رضا کا ہوتا ہے، اور چوتھا شکر کا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی، اس سے بڑی مشکل نہیں آئی. اور صبر کا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو روک لیتا ہے. اور رضا کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کرے میں اس پر راضی ہوں. تو ایسا شخص جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص عیب نہیں، تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس سے میں ناراض نہیں، کیونکہ تو جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتا ہے، غلطی میری ہے، قصور میرے اندر ہے. یہ ہے اصل تسبیح. زبان سے تم کہہ دیتے ہیں اللہ ہر نقص سے پاک ہے، لیکن عملی طور پر تسبیح کیا کرتے ہیں؟ اور پھر صبح شام، بدلتے دن میں بدلتی رات، دن رات میں، رات دن میں بدل رہا ہوتا ہے. تو بدلتے حالات، اچھے حال سے انسان تکلیف دہ حال میں آ جاتا ہے، تکلیف دہ حال سے اچھے حال میں آ جاتا ہے. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. وقال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O you who have believed, fear Allah and speak words of appropriate justice. He will then amend for you your deeds and forgive you your sins. And whoever obeys Allah and His Messenger has certainly attained a great attainment. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام سے بچو اور اللہ کی اطاعت کے کام کرو اللہ سے ڈر کر. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کیا کرو، حق بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، باطل سے بچو، یعنی وہ بات جو ہیر پھیر سے خالی ہو، جو بالکل سچ پر مبنی ہو، صدق والی ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ تقوی
اور سیدھی بات سے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی درستگی کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کا طرز عمل کیا ہے، بندہ کرتا کیا ہے. تو جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور سچائی پر اپنی زندگی کو قائم کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کی اصلاح ہونے لگتی، اس کی عادات، اس کی سوچ، اس کی گفتگو، ان سب پر اثر انداز ہوتی ہے یہ چیزیں. کیونکہ تقوی دل کی حالت ہے اور قول سدید زبان کی حالت ہے. جب یہ دو چیزیں درست ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے سارے اعمال درست ہونے لگتے ہیں. بہت سی خرابیاں دل کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. دل میں خرابی، تو منافقین کا مسئلہ کیا تھا؟ دل کی خرابی تھی. فی قلوبہم مرض. اور اسی طرح بہت سے تعلقات کی خرابی زبان کی خرابی سے شروع ہوتی ہے، تو اس سے پھر اعمال بھی خراب ہونے لگتے ہیں. جب کوئی غلط بات کر کے آتے ہیں نا تو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہو، آپ ادھر غیبت کر کے اٹھیں کسی مجلس میں اور دوسری طرف آپ کی نماز بہت ہی شاندار ہو، نہیں ہوتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی سچ بولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی جو نیک کام ہے ان کے اندر بہتری آنے لگتی ہے. نتیجتاً اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ یقیناً عظیم الشان کامیابی پائے گا. یعنی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے. تو یہ بیسک ٹولز ہے نا. دل کی غذا تقویٰ ہے، دل کی تزیین جو ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جو ایمان کے ساتھ ہے اور تقویٰ کے ساتھ ہے، اور زبان کی جو خوبصورتی ہے وہ سچائی کے ساتھ ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر انسان یعنی پوری اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی شخصیت ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر جب انسان کی شخصیت یا اس کے اعمال درست ہوتے ہیں تو نتیجتاً پھر انجام بھی درست ہوتا ہے. تو تقویٰ بیسیکلی ہر طرح کے حالات میں سر اور علانیہ دونوں طرح، یعنی چھپے اور کھلے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی پسند کا کام. یعنی تقویٰ ہی سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ کھلے چھپے سامنے پیچھے سب جگہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی کہ وہ اکیلے میں کچھ اور کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور بن جاتا ہے. اور پھر دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان سوچ سمجھ کے بولتا ہے، بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اور قول سدید میں آپ دیکھیے کہ پیچھے ذکرن کثیرہ کی بات آئی نا، تو پھر قول سدید میں یہ ذکر ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، علم کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، درست نتیجے تک پہنچنے کی خواہش رکھنا، یعنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا اور اسی حقیقت کو بیان کرنا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے پوری زندگی کی اصلاح کر ڈالتی ہیں، کیونکہ سوچ کے مطابق ہی ہمارے اعمال ہوتے ہیں اور قول ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے. تو پھر یہاں معیار اور کرائیٹیریا دے دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آگے انسان تسبیحات پہ اور چیزوں پہ غور کرے. اگر ہم اپنے معاشرے میں بیسک چیزوں پہ غور کریں وہیں قولاً سدیدہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ چائے پینا ہے یا پانی، تو اب شرمندہ ہو کے کہتے رہنے دیں، اور بعد میں دل میں اتنی کھٹک ہوتی ہے ایک دفعہ اور پوچھ لیتی کہ چائے پینی تھی میں نے. وہیں پر قول سدید اگر کرتے کہ مجھے لگ رہی ہے پیاس چائے کی، مجھے دے دو، تو پھر مطلب سارے دل کی بھی حالت صحیح رہے گی، ورنہ دل ہی پریشان رہے گا. Assalamu alaikum. So if a person, usually they say, oh, her tongue is just a bit harsh, but from heart she's pure. That doesn't make sense then, because if the heart is pure, the tongue has to be soft, right? اور دل دیکھا کس نے جس کے اچھا ہونے کی گواہی آپ دے رہے ہیں. حدیث بالکل سامنے آ گئی کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دو، تمہیں جنت کی ضمانت دو. بالکل سبحان اللہ. اور ان دو چیزوں کی حفاظت مشکل ہے اصل میں. انسان اتنی تیزی سے پھسل جاتا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو جواباً ہمیں کچھ نہ کچھ تبصرہ ضرور کرنا ہوتا ہے، اور وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. Saza ji, when you mentioned about tasbih, that when you say something against or you're displeased with the decision of Allah, that's contradictory to tasbih.
I was thinking, so qalbi and aqli, both ways we have to submit. And with this one, qulu qawlan sadida, I'm like, we have to submit the qawl as well. We have to do these 3 submissions. And then the ayah ends with وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. And regardless of what we understand, what we don't understand from what we have received in Sharia, because we're at different levels of our understanding, I'm thinking we need to do this complete submission of our intellect, of our heart, of our speech. And then Allah subhanahu wa ta'ala continue to opens the doors for hidayah and fawz. Islah and maghfirat. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. O you who have believed, if you support Allah, He will support you and plant firmly your feet. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت عطا کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے. ہم ہر نماز میں بھی دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ تم بھی تو کچھ کرو، تم بھی تو آگے بڑھو. اور پھر تنصر اللہ، اللہ کو تو مدد نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول کی، سورۃ محمد کی آیت ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ان کے کاموں میں، ان کے مشن میں. وہ خود نہیں ہے لیکن ان کا مشن تو آج بھی جاری ہے. تو اسی دین کو آگے بڑھانے کے لیے جب انسان مدد کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اور پھر یہ یا ایھا الذین آمنوا اجتماعی بات بھی نہیں، سب مسلمانوں کو اکٹھے خطاب ہے. تو مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر سوال کرتے ہیں نا بچے بھی کہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہوتی. علامہ اقبال نے بھی شکوہ کیا تھا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یعنی تیرا فضل ہے تو اغیار کے کاشانوں پر، یعنی وہ لوگ جو تجھے مانتے نہیں ان پر تو تیرے بہت عنایتیں ہیں، اور جو تجھے ماننے والے ہیں وہ آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے دین ہی کو چھوڑ دیا اور دین ہی کی مدد اور خدمت کے لیے کوشش نہیں کی، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر تمہارے قدم بھی جما دے گا، یعنی تمہیں قوت عطا کرے گا، جرأت عطا کرے گا، اور ہر اعتبار سے تمہاری مدد ہوگی، لیکن اس کے لیے پہل تمہیں کرنی ہوگی. تو بنیادی طور پر دین کی خدمت، اللہ کی طرف دعوت، اور یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ، یعنی جس کے ذریعے وجہ اللہ کی طلب ہو، بس لوگوں کی وجوہ کی نہیں. کیونکہ بہت دفعہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا خواہش جنم لیتی ہے، کیا طلب آتی ہے؟ لوگوں کے چہرے ہماری طرف متوجہ ہوں، لوگ ہمیں توجہ دیں، لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں. لیکن جس کو اللہ کے چہرے کی طلب لگ جاتی ہے پھر وہ لوگوں کے چہروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جس کو یہ شوق لگ جائے کہ کل جنت میں اللہ کا دیدار ہو، تو پھر وہ اس سے چھوٹی چیز پر نہ تو وہ راضی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کچھ شوق رہتا ہے. جس کا گول بڑا ہوتا ہے نا، اور جس کی منزل بہت اونچی ہوتی ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، اور وہ اپنا وقت اور اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو اس میں کھو نہیں دیتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں نا، وہ چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھتے، ان چیزوں کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرے گا تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. کیونکہ بعض اوقات انسان کر رہا ہوتا ہے اور مدد نہیں آتی، تو یہ نہیں کہ اللہ کو مدد نہیں کر سکتا، ہمارے اندر کچھ کھوٹ ہوتا ہے، ہمارے اندر کچھ کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے مدد نہیں آتی. اور پھر جب مشکل پڑتی ہے تو ہمارے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، ہم اس راستے سے ہٹنے لگتے ہیں، ہم اس راہ کو چھوڑنے لگتے ہیں. ایک کام کو اہم سمجھنے کے باوجود، بہترین سمجھنے کے باوجود بھی اس سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن پھر کیوں چھوڑتے ہیں، پھر کیوں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر کیوں سست ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اخلاص کی کمی ہے. تو جب انسان اللہ کی طرف سچے دل سے ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں صبر انڈیل دیتا ہے، اطمینان قلب نصیب کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے.
انسان کے اندر قوت برداشت بڑھا دیتا ہے، قوت برداشت بڑھا دیتا ہے. یہ بالکل ایسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک لڑکی کو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کتنا بھاری اور کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو وہ جو ایک نہیں پال سکتی تھی وہ 4 کیسے پال رہی ہے؟ برداشت بڑھ گئی نا، کیونکہ وہی کام ریپیٹڈلی کیا تو برداشت بڑھ گئی. اسی طرح جب ہم اللہ کے دین کا کام ریپیٹڈلی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برداشت بڑھ جاتی ہے. یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ جو ثابت قدمی اختیار کرے گا اس کے اندر برداشت بھی بڑھ جائے گی، اور پھر اس کے دشمنوں کے خلاف اس کو مدد بھی حاصل ہوگی، اور اللہ کا سچا وعدہ بھی پورا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور واقعی مدد آتی. اگر انسان کو لگے کہ کامیابی نہیں ہو رہی، مدد نہیں آ رہی، میرے اندر کھوٹ ہے، تو پھر بھی لیکن لگا رہے، کھوٹ چلا جائے گا نا ایونچولی. جی لگا رہے نا، کیونکہ کوئی بھی کھوٹ ایک دفعہ سے تو نہیں نہ ہو جاتا. مثلاً ایک میلا کپڑا جو ہوتا ہے نا، ہم سب میلے ہیں، میں تو اپنے آپ کو ایسے ہی لیتی ہوں کہ جیسے ایک میلا کپڑا ہوتا ہے نا تو صرف ایک دفعہ پانی سے نکال کے تو نہیں صاف ہو جاتا، اور زیادہ زیادہ میل ہوتی ہے تو پھر اس میں مختلف ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور مختلف داغوں کو اتارنے کے لیے مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اس لیے انسان کو جمنے کی ضرورت ہے، اور جماؤ اخلاص کے ساتھ آتا ہے، اخلاص کے بغیر نہیں آتا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate, lest you harm a people out of ignorance and become over what you have done regretful. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو چھانٹ پٹک کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، کہ کہیں تم جا نہ پڑو ایک ایسی قوم کو، بجہالت، لا علمی کے ساتھ، فتصبحوا، تو پھر ہو جاؤ تم، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، نادمین، نادم، شرمندہ. یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم عقل مندی کا ثبوت دو. اور انسان کی عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لے، بلکہ کوئی بھی خبر جو اس کے پاس پہنچی ہو، خواہ کسی کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا کسی اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو، خصوصاً اگر اس پر تمہیں کوئی ایکشن لینا ہو، یا اگر وہ بات تمہیں آگے کسی کو کرنی ہو. تو تبین کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر ذاتی زندگی میں اگر کسی کے تبین کرنا ہو، مثلاً یعنی ایک شخص کے بارے میں دوسرے کو کوئی خبر پہنچی ہے، تو اس بات کو آگے کنوے کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ریکنفرم کرنا چاہیے. کیونکہ جب ریکنفرم نہیں کیا جاتا تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں مشہور ہونے لگتی ہیں، اس سے سوسائٹی کے اندر اضطراب پھیل جاتا ہے، ایک بے چینی پھیل جاتی ہے. خصوصاً اگر وہ بات کسی ایسے شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہو کہ جس کا تعلق مثلاً دین کی تعلیم دینے سے ہے، یا پھر کوئی خدمت خلق کے کام سے ہے. عموماً جو لوگ بیچارے خدمت خلق کا کام کرتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کی تو زندگی کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان پر الزام نہ لگے، کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی اس قسم کا اچھا کام کیا ہو اور پھر اس پر شک نہ کیا گیا. یہ کرتا کون ہے؟ ناسمجھ لوگ کرتے ہیں نا، کہ وہ گمان سے کام لے کر خود سے خود کیلکولیشنز کر لی اور پھر ان کو حقیقی سمجھ لیا، اور جس سے متعلق وہ بات ہوئی اس سے تحقیق ہی نہیں کی. پچھلے دنوں ایک کسی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ پہلے نقاب کرتی تھی، اب نقاب نہیں کرتی. تو مجھے کسی نے بتایا، تو میں نے کہا آپ ان سے بات کر لیں، انہی سے پوچھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سرائسس ہو گیا ہے، اور جس حصے کو کپڑا چھوتا ہے اس پہ بہت تکلیف دہ داغ بن جاتے ہیں. یعنی وہ جس کو بھی سرائسس کا مرض پتا ہو
اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص تکلیف میں ہے اور وہ کپڑا لے ہی نہیں سکتا، اور اس بنا پر اگر اس نے ایک کام جو پہلے وہ کرتا تھا اب نہیں کرتا، چھوڑ دیا، تو بات ختم ہو گئی، پوچھنے والے کی بھی تسلی ہو گئی. ورنہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بیٹھ کے مجلسوں میں ڈسکس کرتے ہیں. فلاں کو دیکھا پہلے کیا کرتا تھا اب کیا کرتا ہے، اب وہ ایسا ہو گیا، اب وہ ایسا ہو گیا، اور پھر ایک نے بات چھڑی، 4 اور ساتھ مل گئے اور بات کچھ تھی اور کچھ سے کچھ بن گئی. اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی خدمت خلق کا، کوئی چیریٹی کا کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ الزام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو کچھ ملتا رہے پھر راضی ہیں. تو یہاں پر ایمان کا تقاضا یہ بتایا گیا ہے کہ خصوصاً ایسا شخص جو فاسق ہو، یعنی جس کا اپنا ہی دین قابل اعتبار نہیں، جس کے اندر عقل ہی نہیں، جس نے ہے تو عقل استعمال نہیں کی کہ کس موقع پر کیا بات کرنی اور کیا نہیں کرنی، تو پھر تم ہر سنی سنائی بات کو سچ مت سمجھ لو. یعنی وہ تو غلط کر ہی رہا ہے، تمہارا کیا فرض بنتا ہے. دیکھیے مثلاً یہ تو کبھی نہیں ہونا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور بیچ میں کوئی، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں غیبت کرنا چاہتے لیکن اب بزرگ شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کریں. تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ جو بزرگ جو بھی کوئی خاندان کی باتیں بتاتے ہیں وہ آپ کا فرض ہے، آپ یقین کر لیں. کیا خیال ہے؟ نہیں یقین کرنا چاہیے، چاہے بزرگ ہی، چاہے آپ کے ماں باپ بتا رہے ہوں، نہیں یقین کرنا چاہیے. آپ بس پازیٹیو بات ہی کرتے رہیں کہ اچھا دعا کریں اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کچھ بھی، یعنی حسب موقع کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا. لیکن خصوصاً اگر کوئی ایکشن لینا ہو تو پھر جب تک تحقیق نہ کرے انسان ایکشن نہ لے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پہ جا پڑو، حملہ آور ہو جاؤ. یہ حملہ اس زمانے میں تو غزوہ بنو مستلق کے معاملے میں تھا نا، یہ یعنی خاص کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی. لیکن عمومی طور پر ہم کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ اس کے اندر بھی لا علمی ہو، جہالت ہو، تو پھر بعد میں تم ریگریٹ نہ کرو، شرمندہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہمیں شرمندگی سے بچانا چاہتا ہے کہ تم ایکشن لینے سے پہلے، کسی بات کو آگے پہنچانے سے پہلے کیا کرو، بات کی تحقیق کرو. اسی طرح اگر کوئی فاسق نہ بھی ہو، کوئی اچھا انسان ہی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا انسان ہی ہوتا ہے لیکن کسی اچھے انسان سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. صرف اس نے سنا تھا. کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ یہ علامہ اقبال کی آواز ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، یعنی مجھے بتائیں کہ کہاں سے یہ بات آئی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی چیز بغیر ریفرنس کے نہیں بھیجتی، شاید ناراض ہو گئی تھوڑا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ریفرنس ساتھ پھر رہا تھا شاید اس کلپ کے، وہی ریفرنس بھیج دیا. پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں بہت شرمندہ ہوں کیونکہ یہ تحقیق ٹھیک نہیں تھی. تو اقبال سوسائٹی نے، جو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، انہوں نے پوری اس بات کا رد کیا ہے کہ یہ تو کوئی شخص ہے US میں، تو اس کی اور آڈیوز بھی YouTube پہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ علامہ اقبال کی آواز ہی نہیں ہے. تو پہلے لوگ اوروں کے شعر ان کے نام لگاتے تھے اور اب اوروں کی آواز کو بھی ان کے اوپر ڈال دی. یہ صرف مشہور ہونے کا ایک گھٹیا طریقہ ہے کہ جو مشہور شخصیتیں ہیں جیسے علامہ اقبال ہو گئے، قائد اعظم ہو گئے، یا اور جن کو اللہ نے عزت دی دنیا میں، ان کے نام سے کوئی چیز منسوب کر دیں تو کیا ہوگا، وہ بہت جلدی پاپولر ہو جائے گی. اور وہ جو اب ایسے چینل چلانے والے ہیں وہ خود بھی بڑے پاپولر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لاکھوں میں ہٹس ان کو مل جاتی ہیں، تو وہ پھر اس پہ اشتہار بھی آنے لگتے ہیں اور مال بھی کمانے لگتے ہیں لوگ. تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ بغیر تحقیق آگے بات نہ کرو. اگر تمہیں کسی سے کوئی شک ہے یا کچھ ہے تو پھر کیا کرو، اس سے پوچھ لو تاکہ صحیح بات تمہیں معلوم ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء
من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. O you who have believed, let not a people ridicule another people, perhaps they may be better than them. Nor let women ridicule other women, perhaps they may be better than them. And do not insult one another, and do not call each other by offensive nicknames. Wretched is the name of disobedience after one's faith. And whoever does not repent, then it is those who are the wrongdoers. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اڑانے والوں سے بھی اچھے ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو عیب لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کو چڑھاؤ القاب کے ساتھ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا ہے نام فسق میں ایمان کے بعد. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں. پھر ایمان والوں سے یہ خطاب ہے، اے ایمان والو، مومن کے دوسرے مومن پر کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ قول کے ساتھ نہ فعل کے ساتھ، یعنی کسی کی نقلیں اتار کے، یا کسی کے لباس پہ ہنس کے، یا کسی کی تحقیر کر کے، کیونکہ یہ سب کچھ حرام ہے. مومن کو جائز نہیں کہ دوسرے مومن کو حقیر قرار دے اس کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑا کے، کیونکہ مذاق اڑانے والا دراصل اعجاب نفس کا شکار ہوتا ہے. اعجاب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور جس کا وہ اڑا رہا ہوتا ہے اس کو حقیر کر رہا ہوتا ہے، ذلیل کر رہا ہوتا ہے. تو جو جس کو ذلیل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جسے وہ ذلیل کر رہا ہے لوگوں کی نگاہوں میں، وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہو اس سے. اور اگر نہیں بھی فار ایگزامپل، تو اب اڑانے والا بہرحال نیچے گر گیا ہے اپنے اس برے عمل کی وجہ سے، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے کیونکہ اس کے کچھ گناہ ہی جڑ گئے اس تکلیف میں پڑنے کی وجہ سے. اور جس نے ڈالا، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا تھا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتا، کیونکہ انسان اپنے سے بڑے کا مذاق نہیں اڑاتا، کوئی اپنی ماں کا مذاق نہیں اڑاتا، اگر کرتا ہے تو وہ تو پھر انتہا درجے کی گری ہوئی چیز ہے. تو عمومی حالات میں غالب اوقات میں انسان اسی کا مذاق اڑاتا ہے جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے یا چھوٹا کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے یہاں ایمان کے تقاضے کے طور پر اس عمل سے روک دیا گیا، اور کتنے خوبصورت انداز میں روکا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور وہ ان کی نیکیاں تم سے چھپی ہوئی ہوں. مذاق عام طور پہ دوسرے کی کمزوری کا اڑایا جاتا ہے، کسی کے منہ سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا، کوئی پھسل گیا، کوئی گر گیا، کوئی کپڑا ایسا پہن لیا، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی ایسی خوبیاں ہوں جو تمہیں نظر نہ آتی ہوں، اور وہ اس کا درجہ قیامت کے دن تم سے کئی گنا بڑھا دیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کتنی میننگ فل بات ہے یہ، کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اس حدیث کی روح سے اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں دوسروں کا کیا مقام ہے، کیا وقت ہے، کیا کسی کی شکل کی وجہ سے ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، یا اس کی فزیک کی وجہ سے، یا اس کے لباس کی وجہ سے، یا اس کے بولنے کے انداز کی وجہ سے، یا اس کی غربت کی وجہ سے. کون سی چیز ہے کہ جن کی وجہ سے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات پیچھے سے اڑاتے ہیں لوگ اور بعض اوقات سامنے سے. ایسا مذاق اڑانے والا، اس کے برا ہونے کے لیے یہ مذاق اڑانا ہی کافی ہے. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ
اتنا ہی شر کافی ہے کسی کا، اتنا ہی برا ہونا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھتا ہے. تو کسی کے مال یا مقام، اسٹیٹس، اس کی کسی بھی چیز کی بنا پر اس کو حقیر نہیں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان مذاق اسی کا اڑاتا ہے جس کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. دوسری بات جو یہاں کی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. اپنے آپ کو تو کوئی عیب نہیں لگاتا، تو پھر اپنا آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ یعنی کسی پر عیب لگانا اپنے آپ پر ہی لگانا ہے. لمز جو ہوتا ہے یہ قول کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمز جو ہوتا ہے یہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی حرام ہے. وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو ہمزہ کس سے ہوتا ہے؟ ایکشن سے، اور لمزہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. مسلمان جو ہیں ان کو دین نے ایک جسم واحد کی طرح قرار دیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا نا کہ مومن کیا، وہ ایک جسم کی طرح ہے. جب جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو سارے کو بخار چڑھ جاتا ہے، سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. ایسے ہی جب مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں تو کیا ہے؟ گویا ساروں کو ہی بٹا لگا رہے ہیں. اس لیے کسی کو بھی عیب نہ لگاؤ. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات وہ عیب کسی میں ہو بھی سکتا ہے. دو صورتیں نا، ایک یہ کہ عیب ہے ہی نہیں، اور آپ اپنی جہالت کی بنا پر صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے عیب لگا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عیب ہے. دونوں صورتوں میں منع ہے. عیب ہے تب بھی اس کو نہیں اچھالو، اس کی اصلاح کر دو، اس کو نصیحت کر دو. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو اچھالا جاتا ہے تو پھر سب سے اعتماد اٹھتا ہے. مثلاً کسی خاندان کا ایک شخص ہے، اگر اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اور اس عیب کو اچھالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ بھی ساتھ بدنام ہوتے ہیں. اولاد مثلاً کوئی غلط کام کرتے سب سے پہلے کون ہے؟ تیرا باپ، تیرا باپ بھی ایسا ہی ہوگا، فلاں بھی ایسا، فلاں بھی. پھر وہ ایک ہوا چل پڑتی ہے. اس کے برعکس ہمیں کیا حکم دیا کہ عیب لگانے کے برعکس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. سب کا فریضہ ہے، روکو اس کو. ہم چاہتے ہیں کسی کی اصلاح عیب اچھال کے، عیب لگا کے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے نا، اس کو جا کے منع کرو. خود کر سکتے خود کرو، خود نہیں کر سکتے تو کسی اتھارٹی والے سے کہو کہ وہ اس کو منع کرے، لیکن منع کرو. تو اگر تم نے کسی کے عیب اچھالے تو وہ دراصل تمہارے اپنے ہی ہیں. وہ جو کشتی والی مثال ہے نا کہ اگر سوراخ کیا تو سارے ڈوبیں گے. اور پھر اور کس چیز سے روکا گیا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم القاب کے ساتھ کسی کو مت چڑھاؤ، یعنی نام مت رکھو. اور جیسے کسی کو اس کی فزیکل کسی کنڈیشن کی وجہ سے اس کا نام رکھنا یا برے لفظوں سے یاد کرنا، تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق پہ نام پیدا کرنا کتنا برا ہے. یعنی مومن عقل مند ہوتا ہے، ایمان انسان کو شعور دیتا ہے، باہوش انسان بناتا ہے. تو اس کی زبان سے اگر کسی کے بارے میں برا لفظ نکل رہا ہے، وہ اس کے نام سے پکارنے کی بجائے اس کو کسی ایسے لقب سے پکار رہا ہے جو اس کو ناپسند ہے، تو پکارنے والے کی اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے. دیکھیے جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو جس زبان سے وہ گالی نکلتی ہے وہ زبان بھی تو گندی ہوتی ہے نا. وہ جس کو دے رہا ہے اس کو تو لگے گی سو لگے گی، لیکن جو دے رہا ہے نا اس کی اپنی زبان کالی ہو رہی ہے، وہ اپنی زبان گندی ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ تنابز بالالقاب بھی منع ہے، اور فسق پہ نام پیدا کی. فسق کیا؟ یہ سارے غلط کام فسق. یعنی کچھ لوگ مذاق اڑانے، نام دھرنے، عیب لگانے، ان چیزوں میں مشہور ہوتے ہیں. یعنی ان چیزوں سے اگر تم مشہور ہونا چاہتے ہو مومن ہو کر تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے. یعنی جو اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلے سامنے یا پیچھے، اگر وہ اس عمل سے توبہ نہیں کرتا، اور توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہوتی کہ اس عمل کو چھوڑ نہیں دیتا، تو ایسے لوگ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں. وہ نقصان تو کسی کو پہنچا رہے ہیں لیکن دراصل اپنے آپ کو دے رہے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. I just wanted to make a point that nowadays, that as important as it is for us to apply this ourselves, we also have to teach our children this, because bullying is so common in schools nowadays, and especially in like back home in Pakistan, it's so common that your color, your accent, that kids tend to like make other kids feel really, really bad about themselves. And I think it's really important. मैं ये सोचती हूँ कि ये बच्चे सीखते कहाँ से हैं? घर में उनका मजाक उड़ाया जाता होगा बड़ों की तरफ से, फिर वो फ्रस्ट्रेशन वो आके किसी और पे निकालते हैं, तो एक पूरा सर्कल चल पड़ता है ना. अब देखिए कि ऐसी तनकीद और ऐसे नाम रखना किसी को क्रश करके रख देता है, किसी की सारी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है. किसी की स्पीच में सुन रही थी तो उसने कहा कि मैं 17 साल का था तो मैं जेल पहुंच गया और मैं बुरी तरह टूट गया, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं. नाम जरा सा कुछ बहुत ही मुश्किल किस्म का नाम था, इसलिए नाम याद नहीं. बहरहाल तो कहते कि मैं इतना बुरी तरह चीख रहा था फ्रस्ट्रेशन से कि शायद जो कॉप्स थे वो भी डर गए कि इसको क्या हो गया. बहरहाल मेरी माँ आई, उसने मुझे गले लगाया और बहुत मेरी मजबूत शख्सियत की माँ थी, लेकिन वो भी रो पड़ी. वो जो आंसू थे उनको मुझे हिला के रख दिया. बहरहाल उसके बाद वो कहते कि जिंदगी में 2-3 लोगों से ऐसे मुलाकात हुई कि जिन्होंने मुझे कहा कि तुम जो कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई खास खूबी है, ये नहीं पता है क्या लेकिन है. एक मिला, दूसरा कहीं और मिला, तीसरा कहीं और मिला. तो कहते कि ये जो डिफरेंट लोगों के पॉजिटिव स्ट्रोक्स थे उन्होंने मुझे आज यहाँ पहुंचा दिया कि बेस्ट पब्लिक स्पीकर हूं. तो लोगों की बातें या आपको बना जाती हैं या आपको बिगाड़ जाती हैं. किसी को अप्रिशिएट कर देना, किसी के काम को एक्नॉलेज कर लेना, ये उसको बना जाता है. और बाज़ वक़्त ना करना या उल्टा क्रिटिसाइज कर देना वो उसको तोड़ के रख देता है. तो बच्चों के साथ भी यही होता है. हम खुद अपने बच्चों के लिए जालिम हो जाते हैं. गुस्सा किसी बात पे होता है, निकाल उन पे देते हैं और बिला वजह. और ये भी जुल्म की एक किस्म है. ये नहीं कि बच्चों पे जुल्म नहीं होता और वो हमारा हक है कि हम जो चाहें करें. तो ओवरऑल जिंदगी में ये सारा तर्ज अमल जो है वो इंसान को उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून बना देता है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सादा. मैं ये सोच रही थी कि बाज़ औक़ात नाम रखना या मजाक उड़ाना हसद की बुनियाद पे भी तो होता है ना. यानी इंसान जब खुद वो काम नहीं कर रहा होता और जब वो किसी दूसरे को करता हुआ देखता है तो उसके अंदर बजाय इसके कि वो उससे मोटिवेट हो, हसद के जज्बात आने लगते हैं और फिर वो उसका नाम रखने लगता है. जैसे हम आमतौर से सुनते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा मस्जिद की तरफ जाता है तो उसका नाम रख दिया जाता है, या स्कूल में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसके उल्टे उल्टे नाम रख दिए जाते हैं, और जो बच्चे गलत काम कर रहे होते हैं उनको कूल कहा जाता है. तो इस तरह वो होता है क्या है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ने वाले होते हैं वो भी फिर बहुत ज्यादा डिमोट हो जाते हैं और वो पढ़ना लिखना भी बिल्कुल छोड़ देते हैं. तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैंने एक चीज ये नोटिस किया, जब से मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ एक जुमला अच्छा खराब से खराब बच्चे को सही कर देता. मैं वही जुमला कहती रहती हूँ. माँ कहती है ये नहीं सीखता, मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा सीखता है इंशाअल्लाह. वो कहती है ये खराब है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा बच्चा है. और वो जिस तरह यानी मैं उनको भी कहती हूँ कि आप आइंदा ये ना कहना, जितना बच्चा को आप यकीन करें उस्ताजा, जो बच्चे बिल्कुल बैठना भी जिनको नहीं आता, अल्लाह की तरफ से उनके दिल में ऐसी खैर फूटती है कि वो बहुत अच्छे बच्चे बन जाते हैं. I was thinking just a point of alert in the beginning of this ayah when you were mentioning people consider others yani with hiqara, that they think they're lower than that. So for all of us as students of knowledge, as we advance in knowledge, this is a big fitna that comes to us, that we start thinking of others with less knowledge, someone who can learn, maybe memorize less words than us and things like that. Then we start developing that hiqara. And same thing also with ibadah. If we start doing a little bit more, we start thinking others that way as well. So this is very, very important for all of us. If we are advancing in knowledge or ibadah with Allah's izn and tawfiq, this is a big point of alert. We tend to fall. हदीस तो ये कहती है कि किसी शख्स के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो मुसलमान भाई को हकीर समझे, यानी किसी भी एतबार से. वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. O you who have believed, avoid much negative assumption. Indeed, some assumption is sin, and do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother when dead? You would detest it. And fear Allah. Indeed, Allah is accepting of repentance and merciful. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض ظن، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تو تم اس سے کراہت کرو گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. کیا محبت کا انداز ہے نا، جیسے کوئی پیار سے سمجھا رہا ہو کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ نقصان دہ ہے، ایسا بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کرنا، ایسا بھی نہیں کرنا، اور اگر ہو گیا تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہاں پہلی چیز جس سے منع کیا جا رہا ہے مومنوں کے بارے میں سوء ظن اور کثرت سے برا گمان، کیونکہ وہ دل کے اندر ایک کھلاہٹ پیدا کر دیتا ہے. پھر انسان اس شخص کے بارے میں کچھ برا بولنے سے بچتا ہی نہیں. اور وجہ یہ بتائی گئی کہ بعض گمانوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اور خصوصاً برے گمان تو شیطان کا وسوسہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان غلط باتیں اور حرام اقوال اور افعال کی طرف بڑھ جاتا ہے. کیونکہ اگر برا گمان دل کے اندر جگہ پکڑ لے تو پھر انسان کا رویہ، چہرے کے تاثرات، انسان کا انٹریکشن، انسان کے ریلیشن شپ، ان سب میں وہ نظر آنے لگتا ہے، وہ محسوس ہونے لگتا ہے. اور پھر انسان صرف اس کو اپنے دل کی حد تک نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کو کہنے لگتا ہے فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ نیگیٹیوٹی فضا کے اندر پھیلنے لگتی ہے. اسی طرح بعض اوقات گمان جو ہے اس کو حقیقت بنانے کے لیے تجسس شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی عیب اور ان کی برائیاں. کون ہے جو ہم میں سے فرشتہ ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو؟ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے. تو پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگتا ہے. تجسس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایسی باتیں کسی کی ذاتی زندگی سے متعلق ان کو کھولنا، ان کو عام کرنا، ان کو نشر کرنا، ان کے بارے میں دلچسپی رکھنا. اب دیکھیے کہ ہر ایک کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے، اور کسی کی بھی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا جو ہے ایک بہت ناپسندیدہ چیز ہے، ہمیں اس کا حق نہیں. لیکن عموماً لوگوں کو اس بارے میں بہت تجسس ہوتا ہے، کون کیا کھاتا ہے، کتنی اس کی آمدنی ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، دوسروں کے کپڑوں پہ نظر رکھنا، کس برانڈ کے پہنے ہوئے، کس قیمت کے پہنے ہوئے، زیور پر، گھر پر، رہتے کہاں ہیں، اور گاڑی کون سی ہے، یہ کہاں سے لیا ہے، وہ کہاں سے حاصل کیا ہے. اور اس قسم کی باتیں پھر مجلسوں میں بیٹھ کے کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا. تو اس سے کیا ہے، غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے. جبکہ یہاں کیا کہا گیا، لا یغتب بعضکم بعضا. اور غیبت حدیث کی روشنی میں کیا ہے، ذکرک اخاک بما تکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرے. ولو کان فیہ، خواہ وہ اس کے اندر موجود ہو، اور اگر وہ ہے نہیں وہ تو پھر بہتان ہے. اچھا، بہتان کا نقصان کیا، انسان اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر تشبیہ کس سے دی گئی، مردہ بھائی کی گوشت کھانے سے، جو طبیعت کو سخت ناگوار ہوتا ہے. یعنی تمہیں کسی کی غیبت کرنا اور سننا اتنا ہی ناگوار ہونا چاہیے جتنا کہ مردہ بھائی کا گوشت یا مردہ انسان کا گوشت کھانا ناگوار ہے. اس حد تک مکروہ کام ہے. اور یہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر انسانیت کا ذرہ بھی نہ ہو. لا حول ولا قوة. ایسا شخص تو زندہ کو نوچ رہا ہے، مرنے کا بھی انتظار نہیں کر رہا، یعنی اس کی برائیاں کر کر کے. اور آخر میں پھر تقوی کا حکم، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ سے ڈرو، برے کاموں سے، بری باتوں سے بچو.
ان کی بجائے اچھی باتیں کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وہ مہربان ہے, مہربانی کرنا چاہتا ہے, وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا. یعنی اتنے گندے گندے کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے. کیسا مہربان ہے وہ رب. تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اصل سبق کیا ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو, ورنہ انسان اپنی ہی آخرت خراب کر. تم دوسروں کی دنیا خراب کر رہے ہو اور اپنی آخرت کیسی حماقت. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. This verse actually makes me think of the verse that we had talked about earlier, where we were told that believers should investigate something that they hear. I think we fall very easily into error when there's something happening in society or in our communities that's very juicy, and we feel like we should investigate, we should find out what's going on. But if it has nothing to do with us, and if it involves the personal lives of others, then this could very easily lead, even asking the person who's involved, it could lead into backbiting about what's actually going on in the situation. If we can't help and it's not involving us, then we should remain within our own affairs. I just want to share a story about the previous verse, Hujurat 11. I know someone who was saying, like, when she was younger, she's a very sensitive person, so, like, she is easily affected by things. Obviously, when you're a kid, kids are even more sensitive. They cry easily. So, like, when she was younger and sometimes, like, her cousins would say something to her or whatever, she would go back to, this was in Pakistan, so, like, where gatherings or whatever, she would go back to her mom and tell her, and she'd be crying because kids cry. That's what they do. And she had 2 aunts, and one of them would be, like, laughing at her and be like, oh, here's your crybaby or whatever, like, to her mom. And then the other one was really sweet, and she's like, oh, come to me, like, hug her, quiet her down. And now she's telling me that, like, as she grew up, unconsciously, just this, like, dislike towards her one aunt developed in her, even though her mom never said anything to her about that. And, like, they all lived close to each other. They used to see them often, but, like, as she grew up, just, like, developed towards one aunt and just a more, like, love towards another. And, like, I was just thinking from the story how kids are so easily influenced by whatever you do. They pick up clues unconsciously. And people think, like, adults do that a lot. They'll mock at kids and, like, oh, like, wow, what are you wearing or whatever, things that they say. And they think they're just kids, they won't remember. But kids remember every little thing we do, and they grow up with that. And that affects basically their whole adulthood as well. Okay. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.